بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم 5ویں جماعت کی اردو کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، جس کا نام ہے نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ یہ ایک نظم ہے بیٹا۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس میں جو ابتدائی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھا گیا ہے ہم سے۔ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق ان کے جوابات دینے ہیں اور نیچے کمنٹ باکس میں جواب اپنے ضرور لکھیے گا۔ سوچیں اور بتائیں اچھی عادات کون سی ہوتی ہیں، اچھی عادات اپنانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ بتائیں گے اچھی عادات جیسے کہ سچ بولنا، نیکی پھیلانا، بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنا یعنی اچھی نصیحت پہ عمل کرنا اور محنت کرنا۔ یہ اچھی عادات اپنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ انسان اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ عادات اپنانے سے نہ صرف انسان کی اپنی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں آتی ہیں۔ تندرست اور چاق و چوبند رہنے کے لیے کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ تندرست اور چاق و چوبند رہنے کے لیے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے اور ورزش کرنی چاہیے، یعنی جسمانی محنت والے کام کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹے، کیا آپ جانتے ہیں کہ پڑھائی اور کھیل دونوں متوازن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں، صرف پڑھنا اور صرف کھیلنا دونوں طرح سے ہی جو ہے وہ آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ کھیل کے وقت کھیلنا اور پڑھائی کے وقت پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تعلیم ہمیں عقل، شعور اور تمیز سکھاتی ہے، جبکہ کھیل ہمیں چست، ہوشیار اور نظم و ضبط کا پابند بناتے ہیں۔ یہ بہت اچھی باتیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں، ان کو کوشش کریں کہ آپ عملی زندگی میں بھی اپنائیں۔ آگے ہے بیٹا جی سبق، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم الفاظ معنی پڑھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہمیں بتایا ہے وہ ہے ریس۔ اس کو ریس نہیں پڑھنا ہے، ریس پڑھنا ہے، کیونکہ رے کے نیچے زیر ہے، تو یہ ہے ریس۔ ریس کا مطلب ہوتا ہے نقل، برابری۔ جیسے ہم اکثر کہتے نہیں وہ میری ریس کر رہا ہے، وہ یہ والا وہی والا لفظ ہے جو ہم عام طور پہ بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ بھی وہ میری ریس کر رہا ہے، یعنی وہ میری نقل کر رہا ہے، میری کاپی کر رہا ہے۔ ہمسائے، پڑوسی، قریب رہنے والے کو کہتے ہیں۔ اپاہج، معذور کو کہتے ہیں۔ ستھرائی، صفائی کو کہتے ہیں۔ رغبت، خواہش یا آرزو کو کہتے ہیں۔ رجحان کو کہتے ہیں۔ کمانا، رزق یا روپیہ حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم چلتے ہیں بیٹا سبق کی جانب۔ اس میں سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے تلفظ کو سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ریس، پھر ہے ستھرائی، پھر ہے رغبت، پھر ہے اپاہج۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے اس کا جو پہلے بند کا پہلا مصرع پڑھیں گے ہم، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سچ بولو، سچ بولو، سچے کہلاؤ، یعنی ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں سچا کہا جا سکے۔ ٹھیک ہے، لوگ تمہیں سچا کہیں۔ کبھی بھی جب آپ سچ بولنے کی عادت اپنائیں گے تو ہمیشہ آپ کی بات کو ماننا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کبھی اس رستے سے ہٹو گے نہیں تو آپ کا ایک تصور لوگوں کے دماغ میں بن جائے گا کہ یہ انسان سچا ہے، یہ جو بھی بات کہے گا وہ سچی ہی کہے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی بات ثابت کرنا نہیں پڑے گی۔ پھر سچ بولو، سچے کہلاؤ، سچ کی سب کو ریس دلاؤ، یعنی آپ اس طرح سچ بولو، اتنے سچے بن جاؤ کہ لوگ آپ کی جو ہے وہ ریس کریں، آپ کو جو ہے وہ کاپی کریں، آپ کی نقل کریں، آپ جیسا بننا چاہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمیں ایک نصیحت کے طور پہ ایک بتایا گیا ہے۔ یہ والا جو شعر ہے، جب اوروں کو راہ بتلاؤ، یہ اور بھی ضروری بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں کو راہ دکھا رہے ہوں، ان کو اچھائی کے راستے پہ گامزن کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو خود راستے پر تم آ جاؤ۔ تو اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ پہلے خود انسان اس صحیح راستے پہ چلنے جس کی طرف دوسروں کو راغب کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ، یعنی لوگوں کو جو ارد گرد رہنے والے ہیں وہ قوم ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو قوم کو اچھے کام دکھاؤ، یعنی ہمیشہ اچھے ہی کام کرو جو لوگوں کو آپ میں نظر آئیں۔ نیک بنو ہمیشہ اور نیکی کا ہی درس دو۔ ٹھیک ہے، نیکی ہی پھیلاؤ۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کا جو انسان جو ہے وہ اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا دنیا اور آخرت میں بھی۔ ہوگی تم میں گر ستھرائی، یعنی اگر تم میں صاف گویائی، صفائی، ستھرائی کا مطلب صفائی، اگر تم صفائی جو ہے وہ رکھنے والے انسان ہوگے، صفائی پسند انسان ہوگے، تو پھر کیا ہوگا، سب سیکھیں گے تم سے صفائی۔ تو سبھی جو ہے وہ آپ جیسا بننا چاہیں گے، آپ کی نقل کرنا چاہیں گے، آپ سے وہ اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے، کیونکہ جو انسان صاف ستھرے رہتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں،
ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، ان کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ ہمسائے کی دیکھ بھلائی، ٹھیک ہے، چھوڑیں ہمسائے کی برائی۔ آپ نے یہ اپنے آپ میں رویہ ڈالنا ہے کہ ارد گرد کے لوگوں میں آپ نے صرف بھلائی دیکھنی ہے، اور اگر کسی میں کوئی برائی ہوگی تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ انسان جو ہے وہ بیٹے کیونکہ مکمل ہو نہیں سکتا، انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، یہ خطا کر جاتا ہے، تو آپ نے ہمیشہ یہ ذہن میں بٹھانا ہے، نہ صرف گھر والوں بلکہ ارد گرد کے لوگوں میں بھی برائیاں نہیں ڈھونڈنی، کبھی اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، بلکہ آپ نے ہمیشہ بھلائی کی طرف جو ہے وہ اپنا رجحان رکھنا ہے، بھلائی پہ نظر رکھنی ہے۔ میں اس بات کو ایسے سمجھاتا ہوں بیٹے اور بیٹیوں کو اکثر کہ بیٹے ہمیشہ شہد کی مکھی بنو، شہد کی مکھی کی مانند بنو۔ وہ دیکھیں ہزاروں جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر یا وہ جراثیموں والی جگہ چھوڑ کے ہمیشہ وہ پھول پہ بیٹھتی ہے، ہمیشہ اس کو پھول ہی نظر آتا ہے، اور جو عام جو مکھی ہوتی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے اس کو پھول دیکھ کے چھوڑ کے وہ کیا کرتی ہے، ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، اور اگر کبھی وہ پھولوں بیٹھتی ہے اس کو بھی گندا ہی کرتی ہے، اس کی تعریف یا اس کی اچھائی نہیں کرتی ہے، اس میں سے اچھائی نہیں لیتی۔ اسی طرح انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کسی اچھے انسان سے ملے تو اس کی اچھائی کو لے، اور اگر وہ کسی کم اچھے انسان سے ملے، برا انسان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کو ایسے کہنا نہیں چاہیے، کوئی انسان کم اچھا ہوتا ہے، کوئی زیادہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو کم اچھے انسان ہوتے ہیں جب ان کے پاس جائیں تو ان کی جو کمیاں نظر آئیں ان پہ پردہ ڈالیں، کیونکہ جو لوگ جو انسانوں کی کمیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اللہ پاک اس کی کمیوں کو بھی پھر چھپاتے ہیں۔ ہمسائے کی دیکھ بھلائی، چھوڑے ہمسائے کی برائی، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ تو یہ پھر وہی والا شعر آ گیا، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ، یعنی اچھے کام ہی ہم نے کرنے ہیں اور نیک بننا ہے، نیکی کو پھیلانا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ ایک اچھی قوم بھی بن سکیں۔ جو پڑھنے میں کرتے ہیں محنت، سیکھتی ہے شوق ان سے جماعت، یعنی جو لوگ جو بچے جو سازر ہے، یہ تعلیمی میدان میں یا سیکھنے والے عمل کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں پڑھنے میں، ٹھیک ہے، شوق سے پڑھتے ہیں، اور جو دوسری جماعت ہے، دوسرے ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ بھی پھر ان سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس شوق کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی بنے۔ ہوتی ہے جن کو کھیل کی عادت، اور جو ہر وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں سب کو کھیل کی رغبت، پھر ان سے کیا سیکھا جا سکتا ہے، کھیل ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے بیٹا کہ جو انسان کی محفل ہوتی ہے، جیسے لوگوں میں انسان بیٹھتا ہے ویسی عادات اس میں آ جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، کہ جیسے دیکھیں اگر آپ کبھی کسی خوشبو کی دکان پہ جائیں گے نا میرا بیٹا، اگر آپ خوشبو نہیں بھی خریدیں گے تو وہ اس دکان میں اندر خوشبوؤں کی ہی خوشبو آ رہی ہوتی، وہ آپ لوگوں پہ اثر کرے گی ہی کرے گی، آپ کو خوشبو آئے گی ہی آئے گی، آپ پہ اثر کرے گی ہی کرے گی۔ اسی طرح اگر آپ کبھی کسی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو وہ بدبو آئے گی ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرنی ہمیشہ اچھی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں میں رہیں، سمجھدار باادب باعزت لوگوں میں بیٹھیں، تاکہ آپ لوگوں پہ بھی ان کی چھاپ آئے۔ چھاپ کا مطلب آپ بھی ان کی ریس کریں۔ پھر قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ، یہ پھر وہی والا شعر آ گیا ہے، اس کی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس کی وضاحت، تو یہ آپ خود سمجھ چکے ہوں گے۔ محنت کر کے جو ہیں کماتے، سب کو محنت وہ ہیں سکھاتے، یعنی جو لوگ محنت سے کماتے ہیں، یعنی جو رزق حلال کماتے ہیں، محنت سے کماتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی لوگوں کو محنت کرنا سکھا سکتے ہیں۔ جو لوگ شارٹ کٹ اپناتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے رستے اور جلدی کمانے والے جو ہے وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، لالچ آ جاتا ہے جن کے دل میں یا جن کے دماغ میں، وہ گھاٹا ہی کھاتے ہیں، وہ دوسروں کو پھر محنت کا عادی یا محنت والا رستہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ جو خود انسان محنتی نہیں ہے وہ محنت سے کترائے گا، اور جو محنت سے کترائے گا یقیناً اس کے سامنے بہت ساری پریشانیاں بھی آئیں گی پھر شارٹ کٹ کی وجہ سے۔ جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے، سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے، اور جو خود ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے وہ دوسروں کے لیے بھی کیا وہ مدد کریں گے، دوسروں کے لیے کیا راستے بنائیں گے۔ اور اس ایک لائن میں، اس ایک شعر میں مجھے ایک بہت اچھی بات یاد آ رہی ہے جو میں یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کہ دیکھیں جو بیٹے اور بیٹیاں، جو انسان بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں، اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے خواب سناتے ہیں جو کہ خود اپاہج ہوتے ہیں، جو کہ خود کچھ کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو کبھی بھی آپ لوگ، میرا بیٹا، میری بیٹیاں، میرے بہن بھائی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اپنا کبھی بڑا خواب کسی چھوٹے انسان کو نہ سنانا، اپنی کبھی بلندیوں اڑنے والے خواب جو ہے وہ کبھی کسی اپاہج، کسی لنگڑے انسان کو نہ سنانا آپ، کیونکہ اس کو یہ چیز اس کے تصور میں نہیں آ سکتی جو آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں،
یا جس راستے پہ آپ لوگ چلنا چاہ رہے ہوں گے وہ ہمیشہ آپ کو کہے گا آپ تو کر ہی نہیں سکتے، کبھی آپ تو اس قابل ہی نہیں ہو۔ تو اس لیے جب بھی کبھی آپ کے پاس ایک بڑا خواب ہو، آپ کے پاس ایک بڑا ایم ہو، تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو بتاؤ، ایسے لوگوں کو سناؤ جو اس سے بڑے اچیورز ہوں، جنہوں نے اس سے بھی بڑا جو ہے بڑی منزل حاصل کی ہو، جو اس سے بھی بڑی منزل کے مسافر ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹے، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ ہمیشہ کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، سب نے، کہ ہم لوگ نیک بنیں اور نیکی پھیلانے والے بنیں۔ ہمیشہ برے راستے سے بچیں اور برائی کو پھیلانے کا کبھی سوچے بھی نہ۔ ٹھیک ہے، یہ خواجہ الطاف حسین حالی اس کے جو ہیں وہ شاعر ہیں۔ اس نظم کے بہت ہی پیاری اور خوبصورت نظم تھی، جس میں ہمیں زندگی کے بہت بڑے اسباق جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی بہتر ہوگی، جو کہ پڑھنے کا مقصد ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی بھی بہتر بنائیں اور ہمارے ارد گرد لوگوں کی بھی زندگی بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا بیٹے، اس کے بعد لکھا ہے ٹھہریں اور بتائیں کہ جو سچ نہیں بولتا اس کی عزت کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ جو انسان سچ ہی نہیں بولتا اس کی بات کا کسی کو اعتبار ہی نہیں ہوتا، اس پہ اعتماد ہی نہیں ہوتا کسی کو، اس لیے اس کی عزت ہی نہیں کرتا کوئی بھی۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ بھئی یہ جو بات کہے گا یہ جھوٹی کہے گا، اور جھوٹی بات جو ہے وہ ہمیشہ نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے یا وقتی فائدے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دوسروں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی نصیحت کرنے سے پہلے ہمیں خود کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خود بھی اچھے راستے پہ چلنا چاہیے، اچھی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے جو ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، نصیحت کا مطلب ہی خیر خواہی ہوتا ہے بیٹے۔ ہم نے سیکھا کہ ہمیں اچھی عادات اپنانی چاہیے، ہمیں نیکی کا راستہ اپنانا چاہیے، یعنی نیکی کے راستے پہ چلنا چاہیے، نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا بیٹے، الفاظ معنی ہم کیونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب مشق کے دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں۔ اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کالم الف میں دیے ہوئے حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنانے ہیں اور ان الفاظ سے متعلقہ مصرے سامنے دی ہوئی جگہ میں لکھنے ہیں۔ میں مصرے بول دیتا ہوں، الفاظ لکھ دیتا ہوں، الفاظ میں یہاں لکھ دیتا ہوں، اور جو مصرے ہیں بیٹے وہ آپ نے خود لکھ لینے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ابھی نظم پڑھی ہے اس میں آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ سین چھوٹی ہے اور رے ہے، اس کو ہم رے یہ سین لکھ سکتے ہیں، یہ بنے گا ریس۔ ٹھیک ہے، اس کو ریس نہیں پڑھنا۔ یہ پہلا لفظ جو ہے وہ بیٹا ریس بنا، تو ریس کا جو ہم نے مصرع پڑھا تھا وہ ہے سچ کی سب کو ریس دلاؤ، سچ کی سب کو ریس دلاؤ، وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے میم نون ہے تے، اور اس کو ہم لکھیں گے جی ایک لفظ جو بنے گا محنت۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اچھا محنت کا مصرع سب کو محنت وہ ہیں سکھاتے، سب کو محنت وہ ہیں سکھاتے۔ دال کاف دو چشمی ہے اور بڑی یہ، اس سے بنے گا دیکھ، یہ والا لفظ بنا بیٹا جی۔ اور اس کا جو مصرع ہوگا وہ ہے ہمسائے کی دیکھ بھلائی، الف جیم تے میم عین، اس سے بنے گا بیٹا جماعت۔ ٹھیک ہے، جماعت جی بیٹے۔ اس کا مصرع ہوگا سیکھتی ہے شوقن سے جماعت، الف جیم پہ الف ہے، اس کو لکھیں گے ہم الف پہ جیم ہے، اس سے بیٹے لفظ بنے گا اپاہج۔ ٹھیک ہے، یہاں لکھ دیں گے ہم اپاہج جی۔ اپاہج کا جو مصرع ہے وہ یہ ہے کہ سب کو اپاہج وہ ہے بناتے۔ اس طرح ہمارا یہ والا سوال جو ہے بیٹے حل ہو جائے گا۔ اس سے اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ الف کو کالم بے سے ملائیں، اس میں مصرے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ ہم نے نظم کو پڑھا ہے، تو ہم اس میں آسانی سے بتا۔ جب اوروں کو راہ بتاؤ تو خود رستے پر تم آ جاؤ، یہ سب سے آخر میں ہے، خود رستے پر تم آ جاؤ۔ ٹھیک ہے بیٹے، قوم کو اچھے کام دکھاؤ اور نیک بنو نیکی پھیلاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے بیٹے، جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے، سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے، یہ لکھیں گے ہم، سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے۔ محنت کر کے جو ہیں کماتے سب کو محنت وہ ہیں سکھاتے، تو سب کو محنت وہی سکھائیں گے نا جو محنت سے کام کرتے ہیں۔ جو پڑھنے میں کرتے ہیں محنت سیکھتی ہے شوقن سے جماعت، یہ دیکھیں سیکھتی ہے شوقن سے جماعت۔ اس طرح ہمارا یہ والا سوال حل ہو جاتا ہے۔ اگلے سوال کی بات کریں اگر بیٹے، تو یہ ہے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے معاشرے میں نیکی کیسے پھیلائی جا سکتی ہے؟ اچھی باتوں کی نصیحت کرنے اور خود ان پر عمل کرنے سے۔ ٹھیک ہے، اچھی باتوں کی نصیحت بھی کرنی ہے اور خود بھی ان پہ عمل کرنا ہے۔ ایک محنتی انسان دوسرے کو کس بات کا سبق دیتا ہے؟ وہ محنت کا ہی سبق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس نظم میں ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی بات کی گئی ہے؟ اچھا سلوک کرنے کی بات کی گئی ہے۔
ٹھیک ہے، ہمسایوں کی ہمیشہ اچھائی دیکھنی چاہیے اور ان کی برائی کو چھوڑنا چاہیے۔ ایک طالب علم کیسے دوسرے کے لیے مثال قائم کر سکتا ہے؟ محنت کر کے، ٹھیک ہے، جب وہ محنت کرے گا، پڑھائی کرے گا، ٹھیک ہے، تو دوسرے کے لیے مثال قائم کر دے گا۔ اس کے بعد ہے سچ بولنے کی اہمیت کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، سچے شخص سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، سچ بولنے والے کی بات پر ہر کوئی اعتبار کرتا ہے، سچ بولنا انسان کو نجات دلاتا ہے، سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا جبکہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ بولنے والا شخص بہادر ہوتا ہے اور وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا یہ مل کر کریں کام یا مل کر کریں بات، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اچھی عادات کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مختصراً آپ کو اگر کہا جائے تو اچھی عادات اپنانے والے شخص کو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ اس جیسی عادات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے، یعنی معاشرہ پرامن معاشرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی انسان سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اچھا، اگلے صفحے پہ اگر ہم آئیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ لفظوں کا کھیل۔ سچا انسان ایک مرکب لفظ ہے، لفظ جو ہے سچا اس میں صفت ہے اور لفظ انسان اس میں موصوف ہے۔ ایسے ہی 6 مرکب الفاظ لکھیں، یعنی جس میں اس میں صفت ہو اور اس میں موصوف ہو۔ تو سب سے پہلے ہم لکھ سکتے ہیں بہادر سپاہی، بہادر سپاہی۔ جی دوسرے نمبر پہ بیٹا جی ہم لکھ سکتے ہیں چالاک آدمی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم لکھیں گے ذہین لڑکا۔ جی اس کے بعد ہم لکھیں گے بیٹا جی عقل مند انسان۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں محنتی لڑکی۔ جی چھٹے نمبر پہ ہے بیٹا میٹھا پانی، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس قواعد سیکھے سے متعلق، اس میں ہے دیے ہوئے جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے مطابق درست کر کے لکھیں۔ تو باورچی کھانا پکاتا ہے، تو باورچی کھانا پکاتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی ایک سبق میں پڑھا کہ ماضی اور مستقبل میں کیسے بدلتے ہیں فکروں کو، اس میں بھی بدلنا مشکل نہیں ہے۔ تو باورچی نے کھانا پکایا، تو یہاں لکھیں گے ہم نے کھانا پکایا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ماضی۔ اور پکائے گا، باورچی کھانا پکائے گا، یہاں لکھ دیں آپ، ٹھیک ہے۔ میں لکھ اس نہیں رہا کہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، آپ لوگ لکھ سکتے ہیں خود سے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا مدد کر رہا ہوں بتانے میں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو یہاں ہم ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے لکھیں گے فعل حال میں، اور ٹھنڈی ہوا چلے گی یہ مستقبل میں ہو جائے گا، فعل مستقبل ہو جائے گا۔ طوطا چوری کھائے گا، طوطا چوری کھائے گا، طوطے نے چوری کھائی یہ ماضی ہو گیا، طوطا چوری کھاتا ہے یہ اس کا حال ہو جائے گا۔ شازیہ جھولا جھولتی ہے، شازیہ نے جھولا جھولا ماضی ہو گیا، شازیہ جھولا جھولے گی یہ مستقبل ہو گیا۔ بچہ روئے گا یہ مستقبل ہوا، اور بچے نے جھولا جھولا یہ ماضی ہو گیا، اور بچہ جھولا جھولتا ہے یہ حال ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب چلتے بیٹے اگلے سوال کی جانب، جس میں کہا گیا ہے کہ نے علامت فاعل ہے اور کو علامت مفعول ہے، ان کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کرنے ہیں۔ عبداللہ نے احمد کو شاباش دی، ٹھیک ہے، پہلے میں لکھیں گے ہم عبداللہ نے احمد کو شاباش دی۔ بلی نے چوہے کو پنجہ مارا، بلی نے چوہے کو پنجہ مارا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بتایا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بتایا۔ یاسر کو لکھیں گے اب، یاسر کو حامد نے ہنسایا، اس طرح ترتیب بدل جائے گی۔ ابا جان کو باجی نے کتاب دی، ٹھیک ہے بیٹے۔ تو فقرہ جب ہم پڑھیں گے نا تو پڑھنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا بھی یہ صحیح فقرہ ہے یا غلط ہے یہ، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ دیکھیں، اگلا سوال ہے ہمارے پاس 9واں، اس میں ہے دی ہوئی نظم درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال بتائیں۔ ہاتھ سے محنت کرنے والو، محنت کا دم بھرنے والو، جینے والو محنت کر کے محنت ہر دم کرنے والو، قوم کی آنکھ کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تم، اے مزدوروں اور کسانوں، شمع محنت کے پروانوں، تم سے ہے اس ملک کی رونق، اپنے آپ کو کم مت جانو، قوم کی آنکھ کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تم۔ عنایت علی خان، یہ ان کے اشعار ہیں، یہ جو ابھی پڑھے گئے ہیں۔ تو اس میں بیٹا جی اس کی جو مرکزی خیال ہے اس کا، وہ محنتی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ محنتی لوگ جو ہیں وہ قوم کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی پیارے ہوتے ہیں، اور کسان اور مزدور کے دم سے ملک کی روشن ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے آپ کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، آپ بھی ملک اور قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی بہت ضروری ہے یہ بھی۔ کیا نیا سیکھا، یہ کیا کچھ نیا لکھیں، اپنا پسندیدہ شعر کاپی میں لکھیں اور اس کی نثر بتائیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا پسندیدہ شعر ہوگا تو وہ اس کے مطابق آپ بتا سکتے ہیں۔ دوسروں سے میل جول بڑھانے کے لیے آپ کون سی اچھی عادات اپنانا چاہیں گے اور اپنی کن ناپسندیدہ عادات کو بدلنا چاہیں گے؟ 10 سے 15 جملے لکھیں۔ تو ہر ایک کی الگ الگ جو ہے وہ عادات ہوں گی اور ہر ایک کی الگ الگ ہی جو ہے وہ ناپسندیدہ عادات ہوں گی، اس لیے آپ اپنے اپنے لحاظ سے اس کو لکھیں۔ آؤ کریں کام، اس میں ہے بیٹے اسکول اور گھر میں آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے، ایک فہرست تیار کریں، ان مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی دیں، کیونکہ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، تو اپنے مسائل اور ان کا حل آپ کے مطابق کیا ہے وہ لکھیں۔ استاد کی مدد سے اپنے اسکول کا داخلہ فارم پر کریں اور اپنی کاپی میں چسپا کریں۔ تو اسکول کا داخلہ فارم آپ کو اسکول آفس سے مل جائے گا، اس کو آپ جو ہے پر کریں اور پر کرنے کے بعد اپنی کاپی پر چپکائیں گے۔ تو اس طرح ہمارا یہ والا جو سبق ہے بیٹے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔